بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک بھارت کی یہ جو مئی 2025 کی 6 دنوں کی جنگ تھی، اس جنگ کے بعد سے لے کے اب تک دونوں ممالک کتنے ارب ڈالرز کا دفاعی سامان خرید چکے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا کوئی نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، اور کیا یہ جنگ کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے پوری ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک کے اوپر کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں اتنا سامان خریدا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے نیکسٹ سیشن میں جائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ آج کا جو پروگرام ہے ناظرین، یہ ضرور آپ آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس پروگرام میں آپ کو نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ کس نے کتنا سامان خرید لیا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سامان کو خریدنے کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ کس طرف دونوں ممالک جا رہے ہیں، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے۔ آخری وقت تک جڑے رہیے گا آج کی ویڈیو میں۔ 2025 مئی میں جب پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس میں 26 شہریوں کی جو جان تھی وہ ضائع ہوئی، دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا، اور اس حملے کا الزام فوری طور پر ہی پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا، جیسے کہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بھارت نے اپنا آپریشن سندور وہ لانچ کر دیا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ بھارت نے برہموس میزائل پاکستان کے اوپر داغے، ساتھ ساتھ اسرائیل کے بنے ہوئے جو ڈرونز تھے وہ بھی پاکستان کے اوپر پھینکے۔ آن دی ادر ہینڈ، پاکستان نے چائنا سے خریدا ہوا جتنا بھی میزائل سسٹم، جتنے ڈرونز، وہ سارے استعمال کیے۔ جنگ بندی ہو گئی، لیکن ابھی بھی خطرات بہت زیادہ منڈلا رہے ہیں۔ LOC کے اوپر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں، اور یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کے دوران اور اس جنگ کے بعد سے دونوں ممالک کے اوپر ایک جنونی کیفیت جاری ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر ملک کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کل کی جو رات ہوگی، اس رات کو دوسرا ملک ہم پر حملہ کر دے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بچاؤ کی خاطر، ایک دوسرے سے ڈیفنس کی خاطر بالکل بے پناہ اس کے اوپر خرچہ کر دیا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مستقبل کی ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی ہونی ہے یا نہیں، اس کے اوپر دونوں ممالک نے کیا خرچہ کر لیا۔ 3 جولائی 2025 کو بھارت نے 12.5 ارب ڈالرز کی بہت بڑی جو رقم ہے، اس کے دفاعی سامان کی منظوری دی۔ اس سامان میں کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے جو ہے ان کا فیوچر ریڈی کمبیٹ وہیکلز، یہ بہت ہی لیٹسٹ اسٹائل کے AI بیسڈ جو ہیں یہ ٹینکس ہیں، اور جو بھارت کا اس وقت ٹینک T-72 ہے، یہ اس کو ریپلیس کریں گے۔ اس کے بعد جو AESA ریڈارز والے جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ وہ ریڈار ہے جو ایکچولی ایواکس کے اوپر لگتا ہے یا ایسے طیاروں پر لگتا ہے جو کہ پورے سسٹم کو جیم بھی کرتے ہیں اور نیوٹرلائز بھی کرتے ہیں، انیمی کے مختلف میزائلز کو، ڈرونز کو، اٹیکس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ تو یہ ریڈارز والے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، یہ بھارت نے بک کروائے ہیں، منظوری دی ہے اس کو خریدنے کے لیے۔ اور اس کے بعد بحریہ کے لیے کافی سامان خریدا ہے، جس میں مائن کاؤنٹر ویسلز ہیں، اور سپر ریپڈ گن ماؤنٹس کے علاوہ انہوں نے ایک آٹو سبمرسیبلس جو شپس ہوتی ہیں، وہ بھی انہوں نے ساتھ میں پرچیز کی ہیں۔ اب یہ بتا دوں کہ جو بھارت کا اپنا اس وقت جو قرض ہے، جو کہ اس نے ہر حال میں ادا کرنا ہے، وہ ہے 763 بلین $، یہ بھارت کا قرض ہے۔ بھارت نے اپنا جو ایک پروگرام ہے میک اٹ انڈیا، اس کو کافی حد تک امپروو کیا، اس کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کیونکہ اس پروگرام سے پہلے بھارت جو ہے وہ رشیا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا دفاعی سامان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں۔ اب وہ جو ڈیپینڈنسی ہے اس پروگرام کے تحت کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور 96.5% سے ریڈیوس ہو کر صرف 38% رہ گئی ہے۔ اسی طرح 16 جون کو بھارت نے امریکہ سے جو ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اس ریکویسٹ کو امریکہ نے مان لیا، اور امریکہ نے بھارت کو $131 ملین کی جو فوجی امداد تھی، وہ نیوی کی مختلف جو شپس ہیں ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس نے وہ امداد دی۔ اب اس سے پہلے جو سامان تھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، وہ تھا $12.5 بلین کا، اور $131 ملین کا اس نے جو ہے امریکہ سے جو ہے سامان جو بحریہ کے مد میں تھا وہ اس نے خریدا۔ تو ٹوٹل ملا کے یہ 13 بلین پلس کی ایک ڈیل ہے جو کہ بھارت نے مئی سے لے کے اب تک کر چکا ہے۔ یہ سارا سامان وہ یہ پیمنٹس بھی وہ کر چکا ہے، اور سامان اس کے پاس کچھ آ چکا ہے، کچھ آ رہا ہے، کچھ آنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔
पाकिस्तान ने इमीडिएटली जंग के बाद से लेके 6 जून 2025 से ये डील शुरू हुई है चाइना के साथ। उसमें इसने तकरीबन $5 अरब का जो है सामान पाकिस्तान ने चाइना से लिया है, और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है, $87.4 बिलियन का, और $5 अरब का जो है वो इसने सामान मजीद खरीदा। उसमें क्या क्या है जी, 40 उसने लिए हैं J-35 स्टेल्थ फाइटर्स, अवॉक्स KJ-500 जो कि एक सर्विलेंस प्लेन है, जैमिंग भी करता है, बड़ा अच्छा हथियार है। उसके बाद HQ-9 ये एक मिसाइल सिस्टम है, ये भी उसने ख़रीदा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से ये जो सामान ख़रीदा गया है, जिसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो $5 अरब है, उसको किसी तरीके से रिड्यूस रेट पे पाकिस्तान को मिल जाए, और 50% जो है वो रिडक्शन की बातें चल रही हैं कि कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई मुस्तनद खबरें नहीं मिल रही कि वाकई चाइना इससे एग्री कर गया है या नहीं, क्योंकि चाइना के अपने मीडिया में भी इस बात को लेकर काफ़ी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई ऐसी रियायत नहीं देनी चाहिए। सो लेट्स सी कि आगे बात किस तरह होती है। लेकिन फ़िलहाल जो बताने का मकसद था वो ये है कि पाकिस्तान खुद 87.4 बिलियन के डेप्ट में है, और पाकिस्तान ने विद इन 3 मंथ्स 5 अरब से ज़्यादा, जो $5 अरब से ज़्यादा का सामान जो है वो उसने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, या जो उसकी मंजूरी थी वो उसने दे दी है। अब हम बात करते हैं ताकत के तवाज़ुन की, तो भारत का जो दिफाई बजट है वो $81 अरब है, जबकि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो $7.5 अरब है। भारत के पास महंगे तरीन जो है हथियार भी हैं, जहाज़ भी हैं, जिनमें राफेल हैं, S-400 है, और MQ-9 भी। ये सब जदीद चीज़ें हैं और बेहतरीन चीज़ें और महंगी चीज़ें हैं। पाकिस्तान अपनी सबाबदीद के हिसाब से काफ़ी महंगी चीज़ें लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसमें PL-15 है, J-10C तैयारे हैं, नसर है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान ख़रीद चुका है और आगे प्रोसेस में भी है। जबकि पाकिस्तान के अपने जो माशी हालात हैं वो बेहतरीन नहीं हैं। अभी ये एक कोशिश कर रहा है उस कुएं से निकलने की, जो माशी गर्दाब में वो फंसा हुआ था, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि जितने भी दिफाई तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग इम्पोज कर दी गई तो पाकिस्तान मैक्सिमम 6 to 8 डेज़ की जो वॉर है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ये वॉर लड़ सकता है। अब बात करते हैं जौहरी पहलू की, कि दोनों के पास असल में एटॉमिक पावर्स हैं। दोनों मुल्क जो है वो एटमी सलाहियत रखते हैं। भारत के पास 160 वॉर हेड हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड हैं। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्क नेबर्स हैं, दोनों जो है वो इस वक्त जौहरी सलाहियत रखते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई एक जौहरी ताबन नहीं किया हुआ, कोई पॉलिसी नहीं मुरतब है। लिहाजा इट इज़ जस्ट एन ओपन ग्राउंड। कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर जौहरी हथियार से हमला कर सकता है, और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। भारत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, इसराइल की और फ्रांस की, जबकि ऑन दी अदर हैंड जो है पाकिस्तान जो है उसको ज़्यादातर जो इन्हिसार वो जिस पे कर रहा है वो चाइना है, और चाइना ही उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ नज़र आता है। दोनों जो ममालिक हैं उनकी जितनी भी डील्स अब तक हो चुकी हैं या पाइपलाइन में हैं, अगर उनको हम कंपेयर करते हैं तो भारत ने अब तक बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है और उसकी डील्स बड़ी सॉलिड हैं, और उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अब जिसे आप दिफाई सामान कह सकते हैं वो भारत को हासिल हुआ है और अभी होने भी वाला है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की जो डील्स हैं वो ज़्यादातर पाइपलाइंस में, लिहाजा मैं उन्हें ज़्यादा मुस्तनद या ज़्यादा सिक्योर्ड डील्स नहीं कह सकता। बट आगे आने वाला वक्त बताएगा कि जो पाकिस्तान को चीज़ें चाइना से मिल रही हैं वो वाकई उसी सीक्वेंस में मिलती हैं, उन्हीं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में मिलती हैं जैसे पाकिस्तान ने पेमेंट्स की हैं, या इसमें कोई चेंज आता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बात ये नाज़रीन कि दोनों जो ममालिक हैं इनके अवाम और इनके तज्जियाकार हमेशा एक दूसरे ममालिक की जो कमज़ोरियाँ हैं उनके ऊपर बहुत तनकीद करते हैं। मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम का जो निचोड़ है वो क्या है? आप इमेजिन करें कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मई 2025 से लेके अब तक दोनों मुल्क जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जिनके माशी हालात अच्छे भी नहीं हैं, उन लोगों ने कितना खर्चा कर लिया है सिर्फ दिफाई सामान की खरीदारी में। एक रेस लग गई है दोनों मुल्कों के बीच में कि हमने इससे ज़्यादा सामान लेना है, हमने हर हाल में इससे जो जंग में दिफा है वो हमारा बेहतर होना चाहिए। हम अटैक करें तो अगला जो है वो हर हाल में इस अटैक में हार जाए, हम दिफा करें तो हम ऐसा दिफा करें कि अगले को नुकसान हो जाए। सिर्फ एक रेस लग गई है। कहने की बात यह है कि 1947 से लेके आज तक
یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں. اگر میں ایک اندازہ لگاؤں، تخمینہ لگاؤں، تو شاید میں گنتی بھی نہیں کر سکوں گا کہ ہم نے کتنا پیسہ اس دفاعی سامان کی خریداری پر لگا لیا ہے، اپنے آپ کو ایک ایٹامک پاور بنانے پر لگا لیا ہے. آئی تھنک اٹ ول بی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرس جو ہم لگا بیٹھے ہیں. تو یہی پیسہ اگر یہ دونوں ملک اپنے عوام پر لگاتے، اپنے لوگوں پر بناتے، اپنی معاشی حالت کو بہتر کرتے، تو آج کیا ہو رہا ہوتا؟ آج یہ ہو رہا ہوتا کہ یہی امریکہ جس سے بھارت سامان خرید رہا ہے اتنے مہنگے داموں، وہ بھارت سے سامان لے رہا ہوتا، وہ بھارت سے قرضے لے رہا ہوتا. اور یہی چائنا جس سے آج پاکستان سامان لے رہا ہے، یہ چائنا پاکستان سے سامان لے رہا ہوتا، پاکستان سے قرضے لے رہا ہوتا. لیکن ہمیں تو بس جنگی جنون چھایا ہوا ہے ہمارے سروں پر. ہم نے تو صرف جنگیں لڑنی ہیں. 1947 سے لے کے آج تک ہم تو بس یہی سوچتے پھر رہے ہیں کہ کب ایک دوسرے کو ہم نے ہٹ کرنا ہے. ہمارے عوام کے کیا حالات ہیں، ہم کتنے معاشی طور پر کتنے برے حالات میں. بھارت جو مرضی کہہ دے، میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ان کا کتنا اس وقت جو ہے ڈیپٹ میں جا رہا ہے. وہ اتنے ڈیپٹ میں جانے کے بعد دونوں ملکوں کو کہاں یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ خریداری کرنے لگ جائے جنگی دفاع اور جنگی سامان کی؟ کیا کوئی یہ راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے امن کا راستہ اختیار کر لیں؟ ابھی بھی وقت ہے. جو خرید لیا ٹھیک ہے، خرید لیا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے. میں اپنے تمام ویورز کو کہوں گا کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ملک، کیا ساری زندگی ہماری اولادیں بھی یہی دیکھیں گی، ان کی اولادیں بھی یہی دیکھیں گی کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے لڑتے پھر رہے ہیں؟ یہ دونوں ملک صرف اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ دفاعی سامان پہ لگا لیتے ہیں. کیا ہمارے ملکوں کے جو عوام ہیں، بچے، غریب، کیا یہ اسی طرح غربت میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی تعلیم نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی صحت کے اصول نہیں ہوں گے؟ کوئی مراکز نہیں ہوگی؟ کوئی ترقی نہیں ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے ملک دنیا میں کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ہم یہیں کھڑے ہوئے کہ نہیں ہم نے میزائل لینا ہے، نہیں ہم نے جہاز لینا ہے، نہیں ہم نے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ لینا ہے، نہیں ہم نے اسٹیلتھ شپ لینا ہے، بس اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. تو میرے جو ویورز ہیں بھارتی اور پاکستانی، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہے؟ اگر کوئی راستہ ہے تو ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں جیسے میں نے کہا کمنٹ ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.